بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جو ایک نئی خبر ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ اسرائیل اور پاکستان کے درمیان کچھ تجارت کے معاملات شروع ہیں۔ اچھا، جو خبر ہے پہلے تو اس پر ذرا فوکس کر لیں۔ خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ امریکن جوئش کانگریس جو ہے اس نے ایک اپنا سرکولر ایشو کیا، ایک پریس ریلیز ایشو کی، جس میں انہوں نے کہا کہ بہت ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ یہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان ٹریڈ کا جو تجارت شروع ہوئی ہے، اور یہ انہوں نے کہا کہ امریکن بہت دیر سے چاہ رہے ہیں، ان کے کچھ کانگریس مین کے نام آئے کہ ہم بڑی دیر سے چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملات شروع ہوں، کہ 2005 میں جنرل مشرف گئے تھے اس وقت امریکہ، مجھے یاد ہے ہم بھی وہاں موجود تھے، امریکہ میں ہم پڑھ رہے تھے، تو وہاں سے آ کے آئی اٹینڈڈ جو امریکن جوئش کانگریس تھی، بہت زیادہ اس وقت یہ معاملات اس نہج پر پہنچے تھے کہ جنرل مشرف کا خیال تھا کہ ان کے کہنے پہ اور وہ پاکستان کا جو تعلق ہے اس کو بڑھانے کی خوشی میں شاید اسرائیل جو ہے وہ تھوڑے سے معاملات کو فلسطین سے بہتری کی طرف لے جائے، اور بہتری کے معنی یہ تھے کہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے اس پر آمادہ ہو، یا آمادہ ہو سے مطلب کہ کچھ اس کے حق میں بات بھی کرے، لیکن وہ تو نہیں ہونا تھا، کیونکہ ظاہر ہے امریکہ کی جو بھی ایک پوزیشن ہے، امریکہ کی پوزیشن یہ ہے کہ اسرائیل کو ہر صورت پہ سپورٹ کرو، ان کی سیاست اور ان کے جو طور طریقے ہیں اور جو ان کی ایک تاریخ رہی ہے اس میں وہ سپورٹ دیں گے اسرائیل کو جب تک کہ پاسبل ہے۔ اور جو فلسطین ہے ان کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کس طرح ظلم و جبر ہوتا ہے ہر دن، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، لیکن دنیا کہاں بولتی ہے، بہت کم یورپ سے آواز اٹھتی ہے، امریکہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس زمانے میں 2005 کے حوالے سے بھی یہ بات کی گئی، اس میں مینشن کیا اپنے پریس ریلیز میں کہ جب سے کوشش ہے کہ تعلقات بہتر ہوں، اور کہ پاکستان کی جو میٹنگ ہوئی فارن منسٹرز کی، آپ کو یاد ہے جنرل مشرف کے دور میں قصوری صاحب ملے اپنے ہم منصب کو ترکی میں، اور پھر وہ نیوز اس وقت بریک کی گئی۔ بہرحال تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ کیا، اور آج کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ یہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے تجارت کے حوالے سے۔ اچھا، یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایکچولی ہوا کیا ہے، یہ ذرا کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ایکچولی ہوا کیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ایک بن خالد ہے، ایک جوئش پاکستانی شہری جو کراچی میں رہتے ہیں، تو انہوں نے ایک تھرو اے تھرڈ کنٹری پاکستان کے کچھ پروڈکٹس انہوں نے بھیجے، کھانے پینے کی اشیاء، اور انہوں نے کہا کوشر اشیاء ہیں، وہ بھیجی انہوں نے اسرائیل۔ تو اسرائیل میں یعنی کتنی بھیجی ہوں گی، ایک شخص نے انڈیویجولی بھیجی ہیں، کچھ شپمنٹس بھیجی ہیں، اور وہ پہنچی ہیں اسرائیل، اور وہاں اسرائیل میں دکانوں میں گئی ہیں، جتنی بھی تعداد تھی تھوڑی سی، تو اس پہ اس کو ایک بہت بڑا بنایا گیا کہ جیسے بہت بڑی کوئی خبر ہے۔ اسرائیل کے لیے خبر ہے، اور اسرائیل کو پروجیکٹ کرنا ان کے لیے بھی اہم ہے کہ دیکھیں جی پاکستان کے ساتھ تعلقات کوئی ہمارے بڑھ رہے ہیں، اور امریکہ کے جو لینٹوس وغیرہ ہیں، جو کانگریس مین ہیں، اور تمام کانگریس مین، انہوں نے بھی اس بات کو بڑھا چڑھا کے کہا کہ جی یہ دیکھیں بڑی زبردست بات ہوئی ہے، ٹریڈ کی شروعات ہوئی ہیں۔ لیکن یہی رک جائیے گا، یہ کسی صورت نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان اور اسرائیل G2G کے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کوئی معاملات ہوئے، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتے، ہمارے جو تعلقات ہی نہیں ہیں اس طرح کے معاملات اس طرف جائیں کہ ٹریڈ کی بات ہو جائے، کوئی فارمل ٹریڈ کی۔ تو تھرو اے تھرڈ کنٹری، جیسے پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات جب بگڑتے ہیں تو تھرو دبئی آپ کو معلوم ہے کہ کتنی ٹریڈ ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ جتنی ٹریڈ اسمگلنگ یا ٹریڈ کہتے ہیں تھرو دبئی، اس کا اور جو ڈائریکٹ ٹریڈ ہے، جب تعلقات خراب ہوں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، وہ دیٹ گوز انٹو بلینز، یہ کچھ بہت کم ہوتی ہے جو ڈائریکٹ ہوتی ہے ٹو پاکستان انڈیا۔ تو کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ این انڈیویجول ان ہز انڈیویجول کیپیسٹی تھرو اسرائیل، اور یقینی تھرو سعودی عرب، تھرو دبئی، یقینی طور پہ دبئی میں کسی کو دیا ہوگا، دبئی کا تو آپ کو معلوم ہے کہ اب باقاعدہ ٹریڈ شروع ہو گئی ہے، اور نہ کہ ٹریڈ شروع ہوئی ہے، دبئی نے 2 روز پہلے کچھ ناک ڈاؤن بھی کیے ڈیوٹیز وغیرہ تاکہ ٹریڈ کو انکریج کریں۔
اپنے اور اسرائیل کے درمیان. تو پاکستان کا ایک شہری اس نے جا کے چیزیں بیچی ہیں دبئی میں اور دبئی سے چیزیں آگے چلی گئی ہیں اسرائیل. تو کلیئر ہونا چاہیے کہ نمبر ایک اس کا مطلب کوئی سوال نہیں کہ آفیشیل ہے، نمبر دو کہ کوئی اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ریکگنیشن کی طرف بات جاری ہے، کیونکہ وہ تو بڑا کلیئر ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو بھی ظلم ہو رہا ہے پاکستان نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے، ایک درینہ پوزیشن ہے، اس پوزیشن پر قائم رہے گا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو ریکگنائز کریں، دیکھیں جی ایسے معاملات بہتر ہوں گے، وہ بڑی نائیو سوچ ہے. تو ہم بغیر وجہ کے کسی کے سامنے توپ لے کے نہیں کھڑے ہو جاتے، لیکن یہ تعلقات ہیں ان کو ایک طریقے سے آگے بڑھانا ہے. اسرائیلی جو ظلم و جبر ہے جو کیا جا رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، تو وہ اس پر پاکستان کی ہمیشہ نظر رہے گی اور اپنی پوزیشن کو قائم رکھے گا، اور اسرائیل کو کبھی نہ کبھی تو سوچ کے اپنی پوزیشن کو بدلنا ہوگا، اور پھر پاکستان بھی یقینی طور پہ بدلے گا. یہ بھی بات ہے کہ جی کچھ عرب ممالک نے تعلقات بہتر کر لیے، ترکی نے بھی کر لیے، لیکن پاکستان از ان اے ڈفرینٹ پوزیشن. اور پاکستان فی الحال یہ ضروری تھا کہ آپ تک اس کی سیاق و سباق جو ہے اس خبر کی پہنچا دیں کہ یہ جو پریس ریلیز آئی ہے، جو خبر آئی ہے، جو پاکستانی کچھ some goods have arrived in the Israeli market, it does not mean that there is any kind of beginning of formal relationship with Israel. تو اس معاملے پہ ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.